انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے اور اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے مختلف مضامین مختلف ذرائع سے حاصل کر کے آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ذیابیطس جو کہ ایک بہت ہی مشکل مرض بن چکا ہے اور اس کی وجہ سے بے شمار لوگ اس کے اندر جو ہے اس کی مشکلات سے دوچار ہو رہے ہیں، اس لیے ہم نے ڈاکٹر سید منصور علی کے ایک مضمون سے استفادہ حاصل کیا ہے اور اپنے سامعین کے لیے اس کی تفصیلات ہم آپ بتانا چاہیں گے۔ ڈاکٹر سید منصور علی کہتے ہیں کہ روز ازل سے انسانوں اور بیماریوں کا چولی دمن کا ساتھ ہے، کبھی شدت زیادہ کبھی کم، کبھی وبا کی صورت تو کبھی انفرادی ناسور کی کیفیت میں، لیکن صورتحال چاہے کیسی ہی ہو، یہ امراض روگ انسانی خواہشات ملیامیٹ زندگی درگور اور کچھ کرنے کی صلاحیتوں کو بری طرح متاثر کرتے ہیں، اور پھر چاہے متاثرہ افراد کے پاس قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، ان امراض کیفیات کے اثرات انفرادی یا کنبے یا خاندان کی سطح پر نہیں پورے معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں، معاشی طور پر بھی سماجی طور پر بھی۔ خاص طور پر اگر یہ امراض وبا کی طرح پھیل جائیں جیسا کہ ایڈز، ہیپاٹائٹس بی اور سی، تپیدق یعنی ٹی بی، پولیو، طاعون اور خناق وغیرہ، تو ملک اور قوم اس انتہائی عالمی مسابقت کے دور میں آگے بڑھنا، ترقی کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ ذیابیطس بھی دیگر بیان کردہ امراض کی طرح ایک ایسا عالمگیر مسئلہ ہے جس کے اثرات افرادی، اجتماعی، معاشی اور سماجی سطح پر ہماگیر ہیں۔ اس سے نہ صرف انفرادی یا خاندانی زندگی متاثر ہوتی ہے بلکہ اس کے مضر اثرات پورے متعلقہ معاشرے و ملک پر محسوس کیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر ہم جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے ذیابیطس اپنے مضمرات کے ساتھ انتہائی بارے گرا ہیں۔ ہم مختلف مسائل میں گھرے ہوئے محدود وسائل کے حامل معاشرے میں ذیابیطس اور اس سے متعلقہ پیچیدگیاں معاشرتی اور معاشی مسائل میں اضافے کے ساتھ ہمارے تساہل اور تغافل برتنے، تجاہل اور لاعلمی کے سبب بھی معذوری اور لاچاری کا سبب بن رہی ہے۔ نتیجتاً مذکورہ فرد کی زندگی ہی اجیرن نہیں ہوتی بلکہ متعلقہ افراد کی زندگیاں بھی دشوار ہو جاتی ہیں، خاص طور پر اگر اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ علاج معالجے کا خرچہ اکثر مریض یا اس کے اہل خانہ کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے، تو یہ مسئلہ کہیں سنگین تر ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کی شدت میں عالمی اور ملکی سطح پر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ سن 2010 میں ایک تخمینے کے مطابق تقریباً 28 کروڑ 50 لاکھ 28 کروڑ 50 لاکھ جو دنیا کی بالغ آبادی کا 6.4% بنتا ہے 6.4% بنتا ہے، ذیابیطس کے عارضے کا شکار تھے، اور یہی رجحان برقرار رہا تو خدشہ ہے کہ سن 2030 یعنی 2030 تک یہ تعداد 43 کروڑ 80 لاکھ ہو جائے گی، یعنی کہ دنیا کی آبادی کا 7.8%، اور ان میں سے 70% کا تعلق غریب اور ترقی پذیر ممالک سے ہوگا۔ جہاں تک وطن عزیز پاکستان کی صورتحال کا تعلق ہے تو سن 2010 میں یعنی کہ 2010 میں ذیابیطس کے عالمی ادارے کے عدد شمار کے مطابق
ذیابیطس کے مرض میں مبتلا تقریباً 70 لاکھ افراد کے ساتھ پاکستان کا نمبر عالمی فہرست میں 7واں تھا۔ اگر بروقت مناسب اقدامات نہ کیے گئے، آگاہی شعور بیدار نہ ہوا تو خدشہ ہے کہ 2025 یعنی کہ 2025 میں یہ تعداد 1 کروڑ 15 لاکھ کے ہندسے کو چھو لے گی۔ پھر دنیا کے 193 ممالک میں ہمارا درجہ 5واں ہو جائے گا، جو یقیناً لمحہ فکریہ ہے۔ علاقے، عمر اور جنس کے لحاظ سے کمی بیشی کے ساتھ پاکستان میں ذیابیطس کی شرح 7.6% سے 11% تک ہے۔ ذیابیطس قسم اول ٹائپ 1 کی شرح ہر 1 لاکھ افراد میں سے 1.02 ہے۔ یہ ذیابیطس کی وہ قسم ہے جس میں لبلبہ یعنی پینکریاس انسولین بالکل نہیں پیدا کرتا اور بقا کے لیے انسولین لینا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ دوران حمل گیسٹیشنل ڈائبٹیز کی شرح پاکستان میں 3.2% سے 3.5% تک ہے۔ مغرب کے مقابلے میں دوران حمل خون میں شکر کا تناسب مناسب نہ رہنے کی وجہ سے زچہ اور بچے کی پیچیدگیوں کی شرح بھی کہیں زیادہ ہے۔ پھر دوران حمل ذیابیطس میں مبتلا ہونے والی تقریباً 50% خواتین 5 سے 10 سال کے عرصے میں ذیابیطس کے مستقل عارضے میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ بعد از زچگی خون میں شکر مقدار اعتدال پر آ جاتی ہے، حالانکہ مناسب غذائی احتیاط، وزن کو اعتدال میں رکھنے، سہل پسندی سے بچنے، پابندی سے ورزش کرنے سے اس کے امکانات میں خاطر خواہ کمی لائی جا سکتی ہے۔ ذیابیطس قسم دوم یعنی ٹائپ 2 ذیابیطس یا ڈائبٹیز تو ذیابیطس کی سب سے مروجہ قسم ہے۔ ہمارے ہاں 95% سے بھی زیادہ مریض اسی قسم میں مبتلا ہیں۔ مغرب کے مقابلے میں ہمارے یہاں کہیں زیادہ کم عمری میں ہو رہی ہیں۔ تبدیل ہوتے ہوئے طرز زندگی، سہل پسندی، بچوں میں بڑھتے ہوئے وزن، موٹاپے اور ورزش کے فقدان کی وجہ سے ذیابیطس قسم دوم ٹائپ 2 جو بڑوں کی ذیابیطس کہلاتی تھی اور سمجھا جاتا تھا کہ یہ عام طور پر 30 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو ہوتی ہے، اب کم عمری میں ہونے لگی ہے، اور المیہ یہ ہے کہ اب 8 سے 10 سال کے بچے بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ ذیابیطس کی وجہ سے سالانہ اموات کی تعداد عالمی سطح پر تقریباً 36 لاکھ ہے، اتنی ہی جتنی کہ ایڈز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس میں سال بہ سال اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ ذیابیطس میں مبتلا تقریباً 50% مریض امراض قلب کی وجہ سے قبل از وقت ہی اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، جبکہ 10% افراد ذیابیطس سے متعلقہ گردوں کے امراض کی وجہ سے اس کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں۔ ایک تجزیہ جو بصارت سے محرومی کے سلسلے میں نیشنل بلائنڈنس سروے کے نام سے 2002 اور 2003 میں پاکستان میں کیا گیا، اس کے مطابق بصارت سے محرومی کی شرح پاکستان میں 1% ہے۔ تقریباً 15 لاکھ افراد چشم بینا سے محروم ہیں، ان میں نصف ذیابیطس اور اس سے متعلقہ پیچیدگیوں کی وجہ سے اس محرومی سے دوچار ہیں۔ خدشہ یہ ہے کہ مستقبل میں یہ مسئلہ اور بڑھے گا، جیسے جیسے مرض کی شدت اور مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا، کیونکہ ذیابیطس قسم اول میں تقریباً 4% افراد اور قسم دوم میں 1.6% کی بینائی ذیابیطس کی پیچیدگیوں کی وجہ سے ضائع ہوتی ہے۔